اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے تقریباً 5 دن پہلے کا ایک واقعہ ہے، جس کے مطابق بروز جمعرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر بیماری پر موجود تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کافی سارے صحابہ موجود تھے۔ روایت کے مطابق جب اصحاب آپ کے ارد گرد جمع تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا، مجھے ایک قلم اور دوات دو تاکہ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اس کے بعد حاضرین میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ پیغمبر بے ہوشی کے عالم میں ہیں اور بیماری کی شدت کی وجہ سے بات کر رہے ہیں، ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے۔ اور بعض روایت کے مطابق اس جملے میں ہذیان کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کا کم سے کم اور سادہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے معنی گفتگو۔ اکثر روایت کے مطابق یہ جملے استعمال کرنے والے حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر کے یہ جملے سننے کے بعد حاضرین میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ پیغمبر اسلام کے گرد موجود حاضرین میں سے کچھ کا یہ خیال تھا کہ پیغمبر اسلام کو قلم اور دوات دے دینا چاہیے، اور حاضرین میں سے کچھ نے حضرت عمر کی رائے کے اوپر اتفاق کیا۔ اس اختلاف کے نتیجے میں بحث و تکرار میں اضافہ ہونے لگا اور شور حد سے بڑھنے لگا۔ اس دوران جب شور زیادہ ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو روایت کے مطابق صحابہ وہاں سے چلے گئے۔ یہاں تک اکثریت مسلمان متفق ہیں کہ واقعی ایسا واقعہ ہوا ہے، لیکن جب اس واقعے سے نتائج اخذ کرنے کی باری آتی ہے تو مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریتی رائے کے مطابق اس دوران حضرت عمر نے جو بھی جملے استعمال کیے وہ پیغمبر اسلام کا احساس کرنے کے لیے کیے، کیونکہ پیغمبر اسلام بیمار تھے اور اس بات کا احساس تھا حضرت عمر کو، اور وہ چاہتے تھے کہ کیونکہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، پیغمبر اسلام کو مزید زحمت نہ دی جائے، اور یہ کہ پیغمبر اسلام جو بھی فرمائیں گے وہ قرآن میں پہلے سے موجود ہے اور قرآن کی تکمیل ہو چکی۔ جب ہم تمام مسائل کا حل قرآن سے لے سکتے ہیں تو اس وقت پیغمبر اسلام کی طبیعت پر مزید بوجھ ڈالنا مناسب نہیں ہوگا۔ اور بعض روایتوں میں حضرت عمر کی حمایت میں یہ کہا گیا کہ حضرت عمر نے جو بھی جملے استعمال کیے اس میں ہذیان کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یا اس کے میننگز وہ نہیں جو دوسرے لوگ اخذ کرتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کی دوسری اکثریتی رائے کے مطابق حضرت عمر کے جملوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے پیغمبر اسلام کے حکم کو رد کیا۔ ان کے مطابق کیونکہ حضرت عمر جانتے تھے کہ جب پیغمبر اسلام کچھ بھی لکھوائیں گے اس میں حضرت علی کی خلافت کا ذکر ہوگا، یا پھر کم از کم ایسا ہوگا جو حضرت عمر کے حق میں نہیں ہوگا، اور یہ کہ اگر پیغمبر اسلام حضرت ابوبکر کی خلافت کے بارے میں بھی لکھتے تو پھر بھی حضرت عمر کا یہ عمل بالکل درست نہیں تھا۔ اور اپنے اس موقف کے حوالے سے وہ قرآن کی کچھ آیات پیش کرتے ہیں، جن کے مطابق قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے مطابق جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور اس کے علاوہ سورہ نجم کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک، جس کے مطابق کہ تمہارا یہ ساتھی پیغمبر اسلام نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، اور وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتا، وہ تو بس وہی بات کرتا ہے جو ان کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اس واقعہ کے حوالے سے ان دونوں رائے میں سے کون سی رائے بہتر ہے یا صحیح ہے، اس کا فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ شاید اتنا آسان ہوتا تو 1400 سال میں کئی مرتبہ مسلمان متحد ہوتے ہوئے نظر آتے، لیکن اس کی کوئی ایک مثال بھی 1400 سال میں نہیں ملتی یا مشکل سے ملتی ہے۔ ان دونوں موقف سے کون سا موقف بہتر ہے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے اور مشکل رہے گا، لیکن یہ فیصلہ کرنا شاید آسان ہو کہ اس واقعے کے بعد مسلمانوں کے درمیان ایک واضح دراڑ دیکھی جا سکتی ہے، جو کہ آئندہ صدیوں تک ختم نہیں ہوئی بلکہ گہری سے گہری تک ہوتی چلی گئی، اور شاید یہ بھی کہ آئندہ بھی وہ گہری ہوتی چلی جائے۔